السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں ایک ایسی جماعت موجود ہے جو لوگوں کو قرآن خوانی کرنے والوں کو کہتی ہے کہ تم بدعت کرتے ہو، حالانکہ قرآن کا پڑھنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں کا قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع ہونا یہ بدعت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو فضائل میں سے ہے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک روایت آج شیئر کروں گا صحیح مسلم سے، جو ریاض الصالحین میں بھی آتی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ریاض الصالحین میں اس روایت کا چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی صرف کھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی نیت تو پھر کھانا کھانا ہوئی، اللہ کی کتاب پڑھنا تو نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اصلاح یہ کرنی چاہیے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہو تو تمہاری نیت قرآن کا پڑھنا ہونا چاہیے، نہ کہ بریانی کی دیگ۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کو ہی ہم نے بدعت قرار دے دیا۔ دوسری طرف جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن کریم لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن خوانی وغیرہ میں، قرآن خوانی میں پڑھنے کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ یہ میرا عمل ہے پر میں اسے ایصال کر رہا ہوں، یعنی کہ جو ثواب تو مجھے عطا فرما رہا ہے یہی ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دے جس کے بارے میں نے نیت کی ہے کہ باری تعالیٰ فلاں کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ تو اب ایصال ثواب جو ہے اس کی ہمارے پاس اگزامپلس احادیث مبارکہ میں بے شمار موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ اس کے اوپر کیپ لگا دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو صرف مالی ہے کہ بھئی کنواں کھدوا دیا یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، قرآن کے پڑھنے کا ایصال آپ جو ہے، اس پر بھی ہم پہلے بہت روایات آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ وہ روایات کی پوری پلے لسٹ ہے ہمارے پاس برزخ سیریز کی، اس کے اندر ہم نے ان سارے شکوک و شبہات کا جواب بھی دیا ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور اس کا ایصال کرنا یہ جائز عمل ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے جمع ہونا، اس ضمن میں ریاض الصالحین میں ایک روایت آتی ہے اور اسے صحیح مسلم سے روایت کیا گیا ہے، اس کا باب البتہ ریاض الصالحین میں یہ قائم کیا گیا ہے، باب استحباب الاجتماع علی قراءہ، کہ لوگوں کا جمع ہونا قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اس کے استحباب کا بیان، یعنی اس کی فضیلت کا بیان۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کا جمع ہونا یہ تو ایک فضیلت کا عمل ہے۔ اور اگین اگر کسی کی نیت کے اندر مسئلہ ہے یا کسی کی تعلیم نہیں ہوئی کہ نیت کیا ہونی چاہیے، تو ہمیں ان کی تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کام ہی بند کر دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کسی اسکول کے اندر بدماشی شروع ہو جائے تو ہم اسکول بند کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بدماشی بہت آ گئے ہیں، نہیں، ہمیں بدماشوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم اسکول نہیں بند کریں گے۔ اسکول بند کرنے نا تو بھگڑوں کا کام ہے کہ بھئی بھاگ جاؤ سچویشن سے، آپ سچویشن سے بھاگتے نہیں ہیں، سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اچھا، روایت کیا ہے وہ اس پر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، کہ جب لوگ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو، اور یا کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور یوں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، یتلون کتاب اللہ، وہ جمع اس غرض سے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بھیجی ہوئی یہ ہدایت اور نور کی جو کتاب ہے قرآن، اس کی تلاوت کریں۔ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن کریم کا درس، یہ جو ہے نا درس کے جو اجتماع ہوتے ہیں، اس کی بھی یہاں سے دلیل نکلتی ہے کہ قرآن کے پڑھانے کی جو مجالس ہوتی ہیں، تفسیر کی جو مجالس ہوتی ہیں، قرآن کے پڑھنے کی جو مجالسیں ہوتی ہیں اور قرآن کو پڑھ کے اسے ایکسپلین کرنے کی جو مجالسیں ہوتی ہیں، یہ ایسی مجلس سے ہوتی ہیں کہ جہاں پر لوگ اگر جمع ہوں الا نزلت علیہم السکینہ، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ یوں جمع ہوں اس نیت سے اور ان پہ اللہ کی طرف سے سکینہ نہ اترتی ہو، سکون نہ اترتا ہو، برکتیں نہ اترتی ہوں، وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو رحمت ڈھانپ نہ لیتی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وحفتہم الملائکہ، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسی مجلسوں پہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے سایہ نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ان لوگوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مجلس میں کرتا ہے۔
سبحان اللہ، یہ کتنی برکتیں ہیں کہ سکینہ بھی اترتی ہے، رحمت بھی اترتی ہے، فرشتے سایہ بھی کرتے ہیں اپنے پروں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ذاکرین کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے پڑھنے، قرآن کریم کے درس دینے کی مجلس ہے۔ پھر کتاب اللہ سے علم بھی تو حاصل کرنا ہے نا ہم نے۔ اب ہمارے ہاں لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کا دورہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا کیا ہے، فرماتا کیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت بھی تو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے ہیں۔ یہ فلاح پانے والے ہیں کون؟ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ان میں؟ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ ہمیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا اجر ہے، اپنا ثواب ہے۔ nobody can be literate۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب روش چل پڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم پڑھتے رہتے ہو کیا فائدہ؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر، ایک ایک الفابیٹ پڑھنے پہ تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، تم فائدے نقصان کیا تمہارے پیمانے فائدے نقصان کے؟ ہاں یہ کہو کہ اگر تم قرآن کے ثمرات سے، قرآن کے فوائد سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو، زیادہ بینیفٹ لینا چاہتے ہو، تو اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ، استغفر اللہ العظیم۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے جو لوگوں کی زبانوں سے اب ہوتا ہے نا کہ جوش ہے، لوگوں کو کوئی ایسی بات بتاؤ۔ آج کل ذہن بھی بڑے باغی قسم کے ہیں، بڑے باغی ذہن ہے کہ بس کچھ ایسی بات کرو جس سے بڑوں کی بغاوت ہو جائے۔ وہ جوش ہے، وہی جذبہ ہے۔ کھڑے کھڑے محفل میں کوئی ایسا نکتہ اٹھا دو کہ سب ششدر رہ جائیں، اور پھر ہم کہیں واہ واہ واہ، دیکھیں ان سے جواب نہیں بن پڑتا۔ اور اکثر ایسے لوگ جو اس قسم کے نکتے اٹھاتے ہیں، آپ ان کی زبانوں کو، ان کے انداز کو، ان کے طرز تکلم کو دیکھیں تو انسان کو افسوس ہوتا ہے اور شرم آتی ہے کہ یہ لوگ اس انداز سے، اس زبان سے، ان افکار کے ساتھ سوال اٹھا رہے ہیں، اور کہنے کو پڑھے لکھے ہیں، کہنے کو نئی پیڑھی کے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، اور بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ یہ آگے جس جنریشن کو ریس کریں گے ان کا کیا عالم ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، پہلی سیڑھی، the first step towards the direction of love is what؟ ادب، رسپیکٹ کے بغیر کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تم؟ رسپیکٹ کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ کہ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تم نے گلاس بھرنی ہے نا، تو تم نے جگ کو گلاس کی طرف ٹلٹ کرنا ہے۔ گلاس خالی بچتی رہتی ہے، خالی گلاس نہ بنو، جگ بنو جو بھرا بھی ہو اور جھکے اور پھر بھرے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک عجیب باغی قسم کی ایک سوچ ہے نا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اس کو ڈائریکشن کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے اس سوچ والوں کو ذرا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر غور کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ میری سمجھ کو، میری فراست کو وسیع کر دے، اسے وسیع کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ کام تو تیرا ہی ہے، کر میں رہا ہوں، اسے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ اور کیوں کھول دے؟ اس لیے تاکہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ بدتمیزیاں کرتا پھروں اور اس کو پھر اپنی بدتمیزیوں کو پھر میں اچھالوں اور کہوں کہ واہ واہ واہ، ان سے جواب نہیں بنتا، یہ تو فلاں، لوگوں پہ بھپکیاں کسنا، یہ سارا کچھ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اور ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھی جاتی ہیں جس کے اندر یہ معاملے ہوں، اور وہ ویڈیوز جو تمیز سے، اخلاق کے دائرے میں کی جاتی ہوں، تہذیب سے کی جاتی ہوں، جس میں بازاری زبان نہ ہو، کسی کی عزتیں نہ اچھالی جائیں، ان ویڈیوز کو لوگ اس میں رکھا کیا ہے، تو صرف علم کی بات کر رہا ہے، چھوڑو، اس میں وہ مسالے نہیں ہیں۔ ہم نے زندگی کے ہر زاویے کو، یہاں تک کہ مذہبی تعلیمات کو بھی بریانی بنا دیا ہے کہ بس مسالے ہوں، چٹخارے ہوں، پھر ہم کھائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔